انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ٹارگٹ کلنگ کا، جس میں 26 ٹورسٹ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کا اور مسلمانوں کا اور دنیا میں ہر انسان کا یہ نظریہ ہے کہ دہشت گردی کا تعلق کسی خطے سے، کسی کلچر سے، کسی مذہب سے، کسی قوم سے ہرگز نہیں ہے۔ جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ میرے خیال میں حیوانیت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اس لیے انسانیت دشمن ہے اور انسانوں میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور ان کو بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ اور پاکستان گزشتہ کچھ عرصے سے اس چیز میں بڑھ چڑھ کر اپنی قربانیاں، اور پاکستان میرے خیال میں 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور اس میں قربانیاں دے رہا ہے، اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی باقاعدہ طور پر مذمت کی ہے۔ جو کشمیر میں ٹورسٹ مرے ہیں ٹارگٹ کلنگ سے، وہاں پر دہشت گردی سے کہا ہے، اور پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں نے، ان کے سینئر پولیٹیشینز نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا کیونکہ ہمیں سامنا ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، چاہے وہ ہمارے دشمن ملک میں ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے تو یہ کشمیر میں ہوا ہے اور کشمیر میرے خیال میں بھارت کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس وقت وہاں پر بھارت کا قبضہ ہے، اس لیے کشمیر کے اس خطے میں ٹورسٹ کو، کشمیریوں کو جو سیکیورٹی ہے فراہم کرنے کی ذمہ دار انڈین فوج ہے۔ اب آتے ہیں واقعے کی جانب کہ یہ ہوا کیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ایک علاقہ ہے پہلگام، وہاں پر ایک باعث سرن ایک ٹریک ہے، خوبصورت وادی ہے جہاں پر ٹورسٹ کا رش ہمیشہ سے لگا رہتا ہے، اور انتہائی خوبصورت یہ خطہ ہے کشمیر، سبھی جانتے ہیں۔ اور وہاں پر جب دن تقریباً 3 بجے کے قریب اسی طرح ٹورسٹ کا رش تھا، وہاں پر گھوڑوں اور خچروں اور پیدل چل کے اس ٹریک پہ جو ٹورسٹ ہیں وہ آگے جاتے ہیں۔ یہی وہ ٹائم تھا جب وہاں پر ٹورسٹ بڑی تعداد میں موجود تھے، جب وہاں قریب گھاس سے چڑھ کر کچھ افراد جو وہ اوپر آتے ہیں اور پھر وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اور عینی شاہد ہیں، ان کے مطابق جو دہشت گرد ہیں وہ صرف وہاں پر مردوں کو مار رہے تھے اور عورتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ 26 افراد جو ہیں وہ اس ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کا میرے خیال میں ہر انسان سن کر اس کو افسوس کر رہا ہے، اس کی مذمت کر رہا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا کی بات کریں تو انڈین میڈیا جو وہ اس بار بھی اس دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑ رہا ہے، پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے، اور اس میں میرے خیال میں انسانیت نہیں ہے کہ ایسے وقت میں وہ یہ پتہ کھیل رہا ہے جب میرے خیال میں ان کی جو 26 فیملیز ہیں وہ متاثر ہوئی ہوئی ہیں۔ اس میں ان کا نیوی کا ایک افسر بھی موجود ہے جس کی شادی کو محض چند دن ہوئے تھے، 1 ہفتہ ہوا تھا، اس کے بعد وہ اپنے ہنی مون کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا، لیکن وہ بے دردی سے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تو انڈین میڈیا جو ہے وہ بڑی بری رپورٹنگ کر رہا ہے اور بالکل ہمیشہ کی طرح وہ اسی طرح کھیل رہا ہے اس چیز پہ، اور انڈیا نے ماضی میں بھی ایسے ہی کیا، سمجھوتا ایکسپریس ہو، ممبئی اٹیکس ہوں یا پھر ہوں پلوامہ اٹیکس ہو، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ جیسے ہی اٹیک ہوتا ہے اور وہ الزام اس کا پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس بار جو بات ہوئی ہے، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے الزام لگایا، کیونکہ اب تک جو وہ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آفیشلی یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے افراد جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں۔ 26 جو ہے وہ ذرائع سے ہی چلایا جا رہا ہے، اور کل سے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ انڈین گورنمنٹ نے نہیں دی کہ اس میں کون ملوث ہے، اور نہ ہی کسی تنظیم نے، دہشت گرد تنظیم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہوا تھا وہ فوراً سے BLA نے اس کی ذمہ داری لے لی تھی، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری اب تک کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے نہیں لی، اور جب کسی دہشت گرد تنظیم نے نہیں لی تو انڈین میڈیا سامنے آ گیا، اور انڈین میڈیا صرف نہیں آیا بلکہ سوشل میڈیا پہ پاک اسپانسرڈ ٹیرر جو ہے یہ ہیش ٹیگ صرف 30 منٹ میں بنایا گیا ہے، اور 30 منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا۔ 30 منٹ تو بہت بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق 3 بجے پیش آیا اور 3:05 پر ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان ملوث ہے۔ 5 منٹ میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان ملوث ہے؟ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی آفیشیل ٹویٹ بھی نہیں کیا گیا کہ کتنے افراد ہیں جن کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ تمام سوالات ہیں جو انڈین جو پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ تمام کے تمام الزامات پاکستان پہ ڈال کے اور بری الزمہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کی اگر بات کریں، جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا ہے کہ وہ خطہ اس وقت جو وہ انڈیا کے پاس ہے، تو انڈیا جو اس وقت ذمہ دار ہیں، انڈین فورسز، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیاں جو اس وقت ذمہ دار ہیں اس خطے میں لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی، تو ان سے ہی سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں آپ اتنے کمزور ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس وہاں پر فورس ہونے کے باوجود آپ شہریوں کو کیوں تحفظ فراہم نہیں کر سکے؟ آپ پاکستان پہ الزام لگا کر اس طرح لوگوں کو ایموشنل کر کے پاکستان کے خلاف بھڑکا کر ان کو پاکستان کے پیچھے تو لگا دیں گے، لیکن آئندہ بھی اگر یہ اٹیکس ہوتے ہیں پھر کیا آپ کہیں گے؟ چلے ہم اگر کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے تو پاکستان کیسے کامیاب ہوا؟ وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت اسٹرانگ ہیں، بہت چیزیں ہیں آپ کے پاس، وہاں پر آپ فورسز وہاں بہت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ الزام لگاتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے دہشت گردی کا یا کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو انڈیا پہلے
ہی دن جو ہے وہ الزام لگا دیتا ہے بغیر ثبوت کے۔ انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں تو تمام لوگوں نے جو اس واقعے کی مذمت کی ہے، کیونکہ دہشت گردی کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ دنیا کو پتہ ہے کہ آج اگر ہم سپورٹ کریں گے کل یہ چل کر خود ہمارے گھر پر آئے گی۔ تو انڈیا نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ بلوچستان میں جب ہوا تو BLA نے ہماری عورتیں بچے جو ہے وہ وہاں پر اپنے پاس جو وہ قید کر لیے اس ٹرین میں، لیکن انڈین میڈیا بگلیں بجا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ علیحدگی پسند لوگ ہیں، انہوں نے اس کو دہشت گرد نہیں کہا، جبکہ ہمارے ہاں آج اس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، دہشت گرد حملہ کہا جا رہا ہے، اس کو بالکل سپورٹ نہیں کیا گیا۔ تو انڈین میڈیا جو ہے وہ دھمکیوں پہ اترا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو جواب دینا ہوگا، یہ حکومت کو پیچھے ہٹنا ہوگا، ہماری فورسز کو جو ایکشن لینا ہوگا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی ہمیں اٹیک کرنا ہوگا۔ تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان بھی اٹیک کرنا ہے تو آ جائے، لیکن ابھی لندن سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں، اور یہاں پہ چائے اچھی ملتی ہے، لاہور کا ناشتہ بھی اچھا ہے، آپ کو کرائیں گے، اور پھر آپ کو جواب بھی ملے گا یہاں سے کہ آپ کیسے آتے ہیں اور کیسے یہاں پہ چائے اور میزبانی کیسی ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ انڈین میڈیا کی رپورٹنگ کے یہ حال ہے کہ آرمی چیف کی ایک تقریر چلا دی انڈین میڈیا نے، اور انہوں نے یہ کہا، اس میں کہتے ہوئے دکھائی دی ہیں اس کلپ میں، مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، اور کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ تو کشمیر پاکستان کی شارگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی جو اپنی شارگ میں گھس کے دہشت گردی کریں گے، قتل عام کریں گے۔ شارگ جو کشمیر ہے پاکستان کی، وہ واقعی میں ہے، اور اسی لیے اس پہ ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی ہے جس کو ہمیشہ سے سارے کوٹ کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر پاکستانی دہشت گردی کریں گے اور اس طرح کی چیز کریں گے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے۔ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنے ینگ لوگ جو ہیں نہ صرف فورسز کے بلکہ سویلینز بھی مرے ہیں، اس دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں۔ تو انڈین میڈیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ آرمی چیف نے جو بات کی تھی کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ ہیں، تو وہ مذہبی لحاظ سے ڈیفرنٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں یا ایسا کچھ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی سندھ میں، پنجاب میں بڑی تعداد میں ہندو موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور ان کے تہوار یہاں پر ہوتے ہیں، وہ آزادی سے اپنے تہوار بھی مناتے ہیں اور وہ ہمارے تہوار میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ تو انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس سے صرف ان کے عام معصوم لوگ تو ایموشنل ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ باقی دنیا جو ہے وہ ان کے اس پروپیگنڈے میں آ سکتی ہے، ان کی باتوں میں آ سکتی ہے۔ تو انڈین میڈیا کو اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال کرنا چاہیے پروپیگنڈا کرنے سے پہلے کہ ہمیں یہ تمام سوال بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس میں ملوث تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ 30 منٹ میں ہیش ٹیگ بنا دیتے ہیں فوراً سے، اور انڈین انٹیلیجنس کے جو اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹس ہیں، ان کے ذریعے ہیش ٹیگ بنائے گئے اور ان کے ذریعے آپ نے یہ تمام کا تمام پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جاری کیا، اور 5 منٹ کے اندر اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہے تو آپ 5 منٹ پہلے یہ پتہ لگا کر اس واقعے کو روک کیوں نہیں رہے۔ تو انڈین میڈیا کو یہ سوال اپنے حکومت سے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھ کر اس پروپیگنڈے کا حصہ بننا چاہیے تھا، تاکہ دنیا ان پہ ہنستی نہ۔ لیکن ہم پھر یہی کہیں گے کہ یہ واقعہ بہت افسوسناک تھا۔ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا، اور اس واقعے میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی فیملیز کو اللہ صبر دے، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے میرے خیال میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پروپیگنڈا کریں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔